بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید غصے سے لال پیلے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں سیدھی تیسی دیکھی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کل جو انتخابات ہوئے اس میں عمران خان ظاہری طور پر جیت گئے ہیں، یعنی وہ 7 نشستوں پہ خود کھڑے تھے، 1 نشست پہ وہ ہار گئے ہیں، 6 پر جیت گئے ہیں، 1 نشست پر ان کا امیدوار ہار گیا ہے۔ تو اوورال دیکھا جائے تو عمران خان جو ہیں ان کا رزلٹ، یعنی ان کی پارٹی کا ٹوٹل جو رزلٹ آیا وہ سر 80% رزلٹ آیا۔ 11 سیٹوں پر یہ ٹوٹل کھڑے تھے، یعنی 8 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی۔ 1 صوبائی اسمبلی کی ہار گئے ہیں، 2 قومی اسمبلی کی وہ نشستیں ہار گئے ہیں۔ لہٰذا اب عمران خان جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے سر وہ 80% رزلٹ آیا میرے حساب میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز ہے سر، وہ تو 20% رزلٹ آیا، اور 5 سیٹوں پر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، 3 صوبائی اسمبلی کی، 2 قومی اسمبلی کی۔ صرف 1 نشست وہ جیت سکے ہیں صوبائی اسمبلی کی، وہ بھی ان کی اپنی چھوڑی ہوئی نشست تھی، وہ صرف بھائی صاحب جیتے ہیں، باقی 4 نشستیں وہ ہار گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ 20% رزلٹ کے ساتھ پھاڑی قرار پائے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے سر، 100% رزلٹ ہے سر، یعنی 100/100 نمبر لیا ہے اس پارٹی نے، جس پارٹی کے بارے میں خیال یہ ہے، ایک عمومی تاثر یہ ہے، جس کے بارے میں عام آدمی یہ بات کرتا ہے اور میڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے، میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جس لئے زرداری صاحب نو آپ اپنی پارٹی دی فکر کوئی نہیں دے، باقی کیوں کرن گے؟ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے پائن ملتان ہو یا ملیر ہو، دونوں جگہوں کے اوپر ثابت کیا ہے کہ پائن پولیٹیکل پارٹی ہے جی، ان کو لڑنا آتا ہے، ان کو اپنی سٹرگل کرنی آتی ہے۔ اور یہ جب میں بات کہہ رہا ہوں نا تو امداد سمرو صاحب اگر میری بات سنیں گے کل کو جب یہ ولاگ آئے گا تو بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ میرے ساتھ اکثر اس بات پہ بحثتے رہتے ہیں کہ بٹ پارٹی کوئی ہے پولیٹیکل پارٹی، وہ پیپلز پارٹی ہے، اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ یار پبلک میں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ بہرحال اس وقت پائے اگلے جتے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی کہیں گے مننا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی 100% رزلٹ کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہے، اور تحریک انصاف جو ہے سر وہ 80% رزلٹ کے ساتھ 2nd نمبر پہ کھڑی ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ سر 20% کے ساتھ 3rd نشست، پرلے پاسے پارٹی قرار پائی ہے۔ اس پر ویسے میں بات کروں گا لمبی، لیکن میں پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب ہے نا سر، یہ خود 7 نشستوں پہ کھڑے تھے، 6 میں جیت گئے، 1 میں ہار گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اگلی بار سادہ اکثریت بھی لینی ہے نا تو انہیں 272 جو قومی اسمبلی کی براہ راست چناؤ ہوتا ہے جن نشستوں کے اوپر، انہیں 272 سے آپ کھلونا پڑے گا، پھر وہ جا کے کہتے سادہ اکثریت لے سکیں گے، کیونکہ جہاں پر انہوں نے امیدوار دیا اپنا قومی اسمبلی کی بات کرو وہاں پر سر امیدوار پٹ گیا، ہار گیا امیدوار۔ یہ دیکھ لے شاہ محمود قریشی صاحب کا امیدوار تھا، یعنی ان کی صاحبزادی تھی مہر بانو قریشی، اور وہ ہار گئی ہیں حضور۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ مورسی سیاست ہے، اور عمران خان ہی کا بیانیہ تھا مورسی سیاست کے خلاف، تو اب وہ بیانیہ پٹ گیا، انہیں اس لیے آپ اس بیانیے پہ عمل نہیں کیتا تو سر پٹ گیا۔ اچھا، یہ بھی ایک بات کی جا سکتی ہے اور لوگوں نے کی بھی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جن 6 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں اس میں مارجن اگر آپ دیکھیں تو 2018 کی نسبت پائن مارجن بہت گھٹتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے ویسے NA 31 ہے، یہاں پر پہلے جو شخص جیتے تھے وہ سر 60,000 کی لیڈ ماری تھی سر اس نے، اب سر عمران خان خود کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود لیڈ سر جو نکلی ہے وہ صرف کوئی محل مشکل سے 25 یا 26,000 کی 30,000 کی نکلی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ جو 4 سدہ والی سیٹ ہے، ANP نے ایکچولی بہت کم بیک کیا، بہت زیادہ کم بیک کیا ANP نے، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک خوشائند بات ہے۔ میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود جیت کر اپنی لیڈرشپ تو انہوں نے ثابت کر دی کہ میرے تو وڈا اس پارٹی کی لیڈر کوئی نہیں، یہ بات انہوں نے ثابت کر دی، لیکن اپنی پارٹی میں باقی کسی دا کک کنڈا نہیں چھڑیا پائے نے، اور اب کوئی امیدوار جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ مطلب جنرل الیکشن میں کہ میں جیت جاؤں گا،
کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان جو ہے وہ تو کھلوتے نہیں ہے، جیتو کھلاڑی تو صرف ایک ہی ہے ان کی پارٹی میں، وہ عمران خان ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جناب عمران خان نے کتنے جلسے کیے؟ سر وہ کم از کم 60 جلسے کیے ہیں جب سے یہ کمپین کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ جو ضمنی انتخاب دا ڈول پیا سی گلے چ وہ پوائن 60 کے جلسے کیتے انہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نواز ہے سر اس نے کتنے جلسے کیے؟ اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب یا اپنا زرداری صاحب یا کسی بھی صاحب نے کتنے کے جلسے کیتے؟ آپ کو یعنی آپ کی یادداشت میں ایک جلسہ بھی نہیں ہوگا ان کا، ایک بھی جلسہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے پاسوں کمپین صرف اور صرف امیدواروں نے خود چلائی۔ دوسری سائڈ سے عمران خان اپنی پوری مائٹ کے ساتھ، یعنی جتنی بھی طاقت عمران خان کے اندر باقی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، ان کی پارٹی کا پولیٹیکل جو اورا ہے اس کے حوالے سے ہو، وہ پوری طاقت دے نال او دا استعمال کرتا رہا ہے۔ اور اس پاسے وہ پائے نے نکے نکے بلونگڑے، یعنی عمران خان ہر ایک قومی سطح کے لیڈر بن گئے ہیں۔ یہ بات بری لگتی ہوگی آپ کو، لیکن غلط حقیقت ہے نا، یہ اب وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں اور جو ان کے نام پر ووٹ پڑتا پائے، یہ بات تسلیم کرنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں عبدالحکیم بلوچ انہوں تو پائن لاہور سے جانتا ہی کیوں نہیں تھی۔ جب میں نے پرسوں ترسوں اس پر ولاگ کیا اور میں نے بتایا کہ عبدالحکیم بلوچ صاحب کون ہے، تو بہت سارے لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ یار اچھا ہے بھائی پہلے جیتے ہیں کبھی، ان کو نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح علی موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، یہ بات سارے جانتے ہیں۔ کس کو پتہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے ان کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ کس کو پتہ ہے کہ وہ جڑوانی ترواں ہے، یعنی علی حیدر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی اور علی قاسم گیلانی یہ ترواں پیدائش ہے، جڑواں پیدائش نہیں بلکہ تین جڑے کٹھے پیدا ہوئے سے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ علی موسیٰ گیلانی کو بھی لوگ جو ہیں اس طرح سے نہیں چاہتے جس طرح عمران کو جانتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ادھر پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے، یہ اپنا جلیل شرک پور سیٹ کے اوپر صوبائی اسمبلی کا مسلم لیگ نون کا، ان کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ابھی بھی میرے خیال آپ میں سے آدھوں کو اس کا نام نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی کمپین چلائی ہے۔ ان کے مقابلے پر عمران خان نے آپ کمپین چلائی سارے پاسے، ایون مہر بانو قریشی کی کمپین بھی عمران احمد خان نے سب جا کے چلا کر آئے تھے۔ اب یاد کیجئے وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ مہر بانو قریشی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، عمران خان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مہر بانو ان کی طرف دیکھ رہی ہے، جس دو جنے آپ گل کریں گے ایک دوسرے دیکھ ہی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ پرے بیٹھی بڑی جڑی نا کیا کہتے ہیں فکر مندی سے نال دونوں نے دیکھ رہی، ٹھیک ہے؟ اس پر لوگوں نے بڑی باتیں کی، مگر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کمپین تے نہیں پائیں گے اصل ہوتے، یہ مہر بانو قریشی کی کمپین پہ جلسہ کرنے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو عمران صاحب نے سب جگہ جلسے کیے۔ ایتھے دوجے پاسے کی حالات نے وہ آیا رہا اپنا سیلاب آیا ہوا ہے، ابھی بھی ہے، بلاول صاحب سیلاب دے وچ ڈبے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے اور پاکستان سے کا مقدمہ وہاں پر لڑتے رہے کہ سر ساڈے نال انصاف کرو حضور، یہ جتنی بھی گلوبل وارمنگ ہے تو تسی لوگوں نے کیتی ہے، تسی چین جاپان امریکہ انہوں نے سر کولا ساڑ کے تے گلوبل وارمنگ کیتی، اسی تے نہیں کیتی، تو سانوں او دا اثر ساڑے تے آ گیا سارا، سانوں انصاف دیو، وہ انصاف مانگتے رہے، مطلب ہے کہ جلسے نہیں کیتے، ٹھیک ہے؟ نہ کارنر میٹنگز کی۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوتا ہو کہ جناب چونکہ آپ کیا کہتے ہیں وہ ہیں ایم این اے ہیں، ایک قانون یہ بھی ہے کہ یہ ایم این اے تسی آپ نہیں کر سکتے، پارٹی ہیڈ تو نہیں کر سکتے، عجیب مطلب ایک بیوقوفوں والا قانون ہے، لیکن وہ قانون ہے، یہ میرا خیال مسلم لیگ نون نہیں بنایا ہوا ہے، اکثر اس طرح کے قوانین وہ بناتی ہے اور اس کے بعد خود ہی اس میں پھنستی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سر انہوں نے کمپین اس لیے نہ کی ہو، آصفہ بھٹو تو کر سکتی تھی نا، وہ تو کہیں ایم این اے نہیں، وہ تو کوئی عہدیدار نہیں ہے، انہوں نے بھی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتے ہیں جناب مسلم لیگ نون کی طرف۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سر گھر بیٹھے ہوئے، بتانے والے بتاتے ہیں وہ ناراض ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کو شٹکا کی پین ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتے ہیں وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پھر میں نہیں کھیڑ رہا، سنا ہے؟ اب پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، ابھی تک میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ان سے، ورنہ میں ضرور پوچھ لیتا۔ تو وہ گھر بیٹھے ہوئے، نہ وہ عابد شیرلی کی کمپین کرنے گئے
نہ انہوں نے شجرا منصب علی کی کیمپین کی، نہ انہوں نے جو باقی ان کے 3 امیدوار تھے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ان کی کیمپین کی، گھر بیٹھے رہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے خوشیاں دے نال چڑھے ہوئے نے حال 2 گلاں دے اوپر۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جناب وہ بری ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے، کیس ہی غلط تھا، جھوٹا کیس تھا، یہ بات مجھے ڈے فرسٹ سے معلوم ہے۔ ہر جو بندہ جدی اکھا ہے نا، جدے کان ہے نا، جدے دماغ ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آتی کہ اس کا سن کے ہی کہ پائے نے جھوٹا کیس ہے، یہ سیاسی کیس ہے، 2 نمبر کیس ہے، بری ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دوجے اکاؤنٹ سے جی خوشی کا حال چڑھے نے وہ ہے کہ جناب ادھروں پاسپورٹ لبھا ہے، ادھروں کڑی نے انج دوڑ لائی جی بچہ سکولوں چھٹی ملتی گیٹ میں دوڑ لاندہ کہ باہر ابا کھلوتا ہے سکوٹر تے بہ کے گولا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ دوڑ کے پاکستان سے باہر چلی گئی۔ وہ بی بی ایتھے رہ تیری پارٹی دے امیدوار نے انہوں دی کمپین کر، انہوں دے جلسے کر جا کے، نہ نہیں کیے، باہر پاکستان سے باہر چلی گئی۔ وہ ہوں جڑے بلونگڑے نے وہ عمران خان کا مقابلہ کر رہے۔ شجرا منصب علی، کون جانتا ہے شجرا منصب علی کو؟ ان کے والد صاحب پہلے ایم این اے ہوتے تھے، آدھے تو بہت لوگوں نے نام ہی نہیں پتہ ہوئے گا، رائے منصب علی نام تھا ان کا، چلے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے لیول کے لیڈر تو نہیں ہے، وہ الیکشن لڑے تھے، بڑا مقابلہ کیا، اچھا مقابلہ کیا، 12-13 ہزار کی لیڈ تو ہرنا کوئی ہرنا نہیں ہے عمران خان کے مقابلے ہوتے۔ مڑ کے آبد شیر علی صاحب وہ تو ہے چنگی بلی لیڈ تو رہا بھائی، 25,000 کی لیڈ تو رہا، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے مقابلے میں آبد شیر علی کیا بیچتا ہے سر؟ خواجہ سعد رفیق تھا، وہ تھا پنجاب کے اندر لاہور میں، اس نے عمران کو ہرا دیا تھا، سچی مچی ہرا دیا تھا، تو وہ ایک اور شخصیت ہے۔ وہ خواجہ سعد لڑے کریکٹر، پولیٹیکل کریکٹر جو ہے نا وہ کوئی اور ہی ایٹما نے، ٹھیک ہے۔ آبد شیر علی بیچارہ اس پائیدہ نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر سر بالکل کلیاں چھڑتا، ادھر سپاہ سالار آپ میدان دے وچ پوری ہر شے دے نال موجود ہے، ادھر بالا نو کیا جا بھائی جا، اپنی واہ تے اپنی کھا، تو پھر یہی رزلٹ آنا سی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور جس وقت آپ سارے رل کے الیکشن لڑے ہوتے ہیں نا، سانجھ کی ہنڈیا جو ہوتی ہے نا وہ چوراہے میں پوٹتی ہے سر۔ کوئی بھی امیدوار ہو، شجرا منصب علی ہیں نا، ان کے وہاں پر شاہجہاں بھٹی ہیں پیپلز پارٹی کے، وہاں سے ان کے مد مقابل الیکشن کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ وہ جو ہیں شجرا کی حمایت کر رہے تھے اپرنٹلی، کیونکہ پارٹیوں کا اتحاد تھا، وچوں وچ نہیں سی کر رہے پائے، وہ نہیں چاہتے تھے شجرا جیتے، اس لیے کہ اگر وہ جیت جائے تو ایدی واری کتنے آنی پائے نا، انہیں اگلی باری کیوں الیکشن لڑنا ہے، نہیں لڑ سکتے۔ اسی طرح آبد شیر علی، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے چاہے 3,000 ووٹ ہوتے ہوں، وہ نہیں چاہتے تھے آبد شیر علی جیتے کسی صورت بھی۔ اسی طرح جو باقی ایم پی ایس کے امیدوار ہیں وہاں پر بھی یہی حال ملتان میں نون لیگ کا تھا، یہی حال عبدالحکیم بلوچ والی سائڈ پہ نون لیگ یا باقی سیاسی جماعتوں کا تھا۔ تو لوگوں کو خود کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک آرگومنٹ نون لیگ والے یہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے مہنگائی پہ گئی، سانتے مہنگائی لے بیٹھی، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے جناب وہ جو ہے پھنسا دیا پکڑ کے، ہمیں ملک دا لارا لا کے تو عمران خان دوبارہ ہیرو بناتا۔ اس طرح کا آرگومنٹ آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آئے گا۔ بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب جیسے جو ہیں، اپنا سلیم صافی جیسے، اس طرح کے بڑے بڑے سینئر صحافی جو ہیں وہ آپ کو، یا نجم سیٹھی صاحب جیسے آرگومنٹ دیتے دکھائی دیں گے سر، یہ والا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور یہ آرگومنٹ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ کیوں جو مہنگائی ہے وہ ملتان ہی نہیں سی، علی موسیٰ گیلانی دے الیکشن تے روٹی مفت لب رہی، سارے بجلی فری ہو گئی سی ہوتے، یا پٹرول دیا لینا فری کراتی سر، انہوں نے تھی نا مہنگائی۔ عبدالحکیم بلوچ واری کی ہویا سر، وہاں پر کیا ہوا؟ کراچی میں تو 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے، 14 سال سے۔ وہ جڑے غصے نے لوگوں دے وہ وکھرے ہون گے، مہنگائی دا غصہ پلس کر لو، پھر بھی جیت گیا۔ کس کو ہرایا؟ عمران خان کو ہرایا۔ تو کیا وجہ سر؟ وجہ یہ ہے کہ پائے نا تانوں گراؤنڈ سے جا کے اپنی پولیٹیکل محنت کرنی پہتی ہے۔ یہ جو طریقے نون لیگ والے نا پائے نا، یہ تے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، میاں کے چکر ہی جوا چلے گی کہ پولیٹیکل تو اسی سارے جیت جائیں گے، اللہ اللہ خیری صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور میاں تیرے جان نثار ایویں 2-4 ہزار، ٹھیک ہے، اصل جو ہے باقی دے سارے شامل ہو جانے پائے نا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جیت عمران خان کی تو ہے، لیکن سر یہ تحریک انصاف کی ہار بھی ہے۔
اور یہ اصل میں مسلم لیگ نون کا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا اس کی بھی ہار ہے، اور جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے یعنی مریم نواز کو میں فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں گنتا ہوں، ان کی بھی ہار ہے حضور۔ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے، نہ سمجھو تو نہ سمجھو سر، تہاڈی مرضی، جو میرے ہی اپنا ذہن ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ایسی کی تیسی یہ 9-0 نہیں ہے۔ لال حویلی کا کیس ہے حضور، متروکہ وقف املاک ایک ایسا لکیا ہوا محکمہ ہے سر جس میں انی پئی ہوتی ہے، انی باقاعدہ انی پئی ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ جو شیخ رشید صاحب ہے ان کی ایک نکی جی لال حویلی انہوں نے نامے لگی ہے، بھائی جی تو اتنے رہ رہے تے کرایہ دے جا، جی تو کرایہ نہیں دے رہا تے انہوں نے جا کے مکا کر۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ متروکہ وقف املاک کا جو کرایوں کا سسٹم ہے انتہائی خراب ہے، بے تحاشا کمپلینٹس ہیں، اور یہاں اس محکمے کے اندر پوری بدماشی چلتی ہے، پوری بدماشی کرتے ہیں یہ، انی پائی سر انہوں نے باقاعدہ طور پہ۔ اس پر کبھی تفصیلی پروگرام کروں گا، لیکن فی الحال میں شیخ رشید کی طرف واپس آ جاتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کا وہ گھر ویلا کرندی یا ان کی جو حویلی ہے وہ خالی کرانے کے لیے نوٹس کیا ہوا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کو بھی خط لکھا ہوا ہے کہ جناب دیو فورس دیو، ہم نے ویلا کرانا ہے اس کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومت ہو شیخ رشید کی الائی پارٹی کی، تحریک انصاف کی، اور جناب ڈپٹی کمشنر فورس دے دے، تو وہ چلے گئے ہیں عدالت میں، اور عدالت سے انہوں نے سٹے لے لیا ہے، عدالت نے روک دیا کہ جناب کسی قسم کا کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوگی 24 اکتوبر تک۔ شیخ رشید کو شدید غصہ ہے، غصے سے پائیں وہ لال پیلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکچولی بات کو اور طریقے سے کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے اپنی جگہ پہ، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی نے پہلے جڑا ایڈمنسٹریٹر سی وہ انا سی، چننا سی، کانا سی، انہوں ادو قانون دا نہیں سی پتا، وہ کیوں نہیں اس کو نوٹس کر رہا تھا، کیوں اس پر کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ اب اچانک سے کیا ہو گیا، یہ پوائنٹ ان کا بالکل اپنی جگہ پہ شیخ صاحب کا ویلڈ ہے۔ لیکن میں پھر ایک گل کرنا چاہنا، وہ شیخ صاحب تسی ایڈے امیر آدمی ہو، تسی کرائے دے گھر سے رہتے کیوں ہو؟ یعنی یار یہ اپنی طرز میں ایک عجیب میرا خیال ہے کوئی جہالت پر مبنی بات ہے۔ کیا اسے کہے، کیا نام دے اس کو؟ اتنے امیر آدمی ہیں یار، آپ اپنے گھر چ رہو، کرائے دے گل ہی رہتے ہو، اور اگر آپ رہ رہے ہیں، فرض کریں آپ کا خیال ہے کہ جناب میں نے یہاں سے پولیٹیکل ایک سٹرگل شروع کی، جیسے میں آپ سے عرض کروں نواب نصر اللہ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا یہاں پہ گھر ہوتا تھا، وہ یہ بورڈ والا چوک بڑا مشہور تھا، نواب صدہ کا گھر تھا، وہاں سے بڑی تحریکیں چلی، ایوب کے خلاف، یا کے خلاف، پھر بھٹو کے خلاف ہی، پھر MRD کی موومنٹ بھی، بڑی تحریکیں، بڑا تاریخی گھر تھا۔ وہ کسی سے انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں کا بیٹا ناہنجار، آج بھی شاید MP ہے میرا خیال ہے نون لیگ کا، تحریک انصاف کا، اس نے سر وہ گھر جو ہے وہ 1.5 کروڑ میں وہ خاتون بیچ رہی تھی جس کا تھا۔ میں بذات خود ان کے پاس گیا، میں نے کہا نواب صاحب وہ آپ کے والد صاحب کا گھر ہے، بڑا تاریخی گھر ہے سر، وہ بڑی وہاں پہ جمہوریت کی سٹرگل ہوئی ہے، تو وہ 1.5-2 کروڑ دا 3 کروڑ دا میں گھر بیچ دی پئی تے خرید لو، اور اس کو سر میوزیم بنا دیں، بڑا خوبصورت زبردست، وہاں پہ آپ ڈیرا لگا کے بیٹھے، آپ کے والد صاحب کی لیگیسی ہے۔ تو ہنس کے کہتے دیکھیے آپ کی بات ٹھیک ہے، جمہوریت کی ہے، تو آپ ایک خبریں چلائے نا کہ حکومت جو ہے وہ گھر خریدے تو اس کو جمہوریت کا میوزیم بنا دیں۔ تو جب نااہل اولاد مل جائے نا سر تو بڑی جداد ہی خراب ہو جاتی ہے۔ شیخ صاحب کو اگر فرض کرے اس لال حویلی سے پیار بھی ہے تو پائنوں کا کرایہ دے جاؤ تو رہی جاؤ۔ عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، شیخ صاحب لالو لال ہوئے پے نے تے پیلو پیل ہوئے پے نے، یہ وہ نہیں شروع ہویا جڑا ہے اپنا کیا کہتے ہیں لانگ مارچ، پہلے لال پیلے ہو گئے نے، تو جس ویلے لانگ مارچ شروع ہوا شیخ صاحب پھر تو نیلے بھی ہو جاؤ گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے لانگ مارچ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ ڈانگ مارچ ہے، تو ڈانگ مارچ کی تیاری کر کے بیٹھا جے۔ باقی ہوں دیکھ لو بھائی تھی کڈے پہلوان ہو، عمران خان کے موڈے تے رکھ کے کنی کی دیر تھی زندہ رہنا ہے وہ دیکھ لو۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے کے لیے بھی لاکھ